آگے چلتے ہیں صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق بی جے پی میں قیادت کا بحران اور اندرونی خلفشار کھل کر سامنے آ گیا ہے, اور مودی کی عمر 75 برس کے قریب ہوتے ہی بھارت کے اندر ریٹائرمنٹ کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں. ہم نے کبھی نہیں سنا سیاستدان بھی ریٹائر ہوتے ہیں. نہیں, یہ تو خیر فضول بات ہے. آوازیں بلند ہونے لگی ہیں الحمدللہ. میں نے اس طرف ابھی کہا بھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ انڈینز کو بھی ہوش آ رہا ہے. اٹ از ناٹ دا ایج. دیکھو نا, ابھی مہاتر صاحب کی ماشاءاللہ وہ 100 سال کے ہوئے ہیں, ہوش و حواس میں ہیں. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ کم کھایا کریں, فلانا ٹمکانا, یہ وہ سارا. تو ٹھیک ہے, سیاستدان باحیا ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پلیڈ مائی نیم, مرضی ہے. اگر آپ میں انرجی ہے, آپ ڈیلیور کر سکتے ہو, آپ لوگوں کو سرو کر سکتے ہو, تو کوئی حرج نہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے. اچھا, ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ انسان کو پنجابی میں پریا میلہ چھڑ دینا چاہیے. یقین کرو, میں خود 3-4 مہینے سے میرے دوست مجھے قائل کر رہے ہیں کہ تم بالکل ہی فارغ ہو کے اگر بیٹھ گئے تو یہ موت کو قریب لانے والی بات ہے. مصروفیت ہے, اتنا ہے, یہ ہے, وہ ہے سارا, تو کیپ یور سیلف بزی, اور تم کیا یہ فضول بات کر رہے ہو. جو میرے قریبی دوست ہیں, افضل غوری جیسے, اور یہ اچھا, وہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یار میرا دل نہیں کرتا بھریا میلہ. بس ٹھیک ہے, جو کرنا تھا کر لیا, کیا کرنا ہے. ان کا آرگیومنٹ اپنا ہے. میں نے اپنی چھوٹی بہن کو, شی سفرنگ, ایک سینئر بیوروکریٹ کے طور پہ ریٹائر ہوئی, اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی نے وہ بڑا ڈسٹنکشن سے اس نے ماسٹرز کیا تھا جرنلزم میں, تو بڑی یونیورسٹیز نے کہ ہمیں پڑھا دیا. انہوں نے کہا نہیں, مجھے نہیں ضرورت پڑھانے پڑھنے. اب ظاہر ہے پھر دن رات نہیں گزرتے. سو بھریا میلہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور بالکل ڈیٹیچ ہو جانا, واقعی آپ کو خیر. لیکن جو سیاستدان آپریشن سندور بلا وجہ شروع کرے, اس سے آپریشن ودوا کہتے ہیں نا بیوہ کو, میں نے تو انڈین مووی سے یہ سیکھا, ودوا. آپریشن سندور نہیں, آپریشن ودوا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بہت میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے, دعا کرتا ہوں. میں ان کو کبھی غیر نہیں سمجھا. یاد رکھو, میں ایک بار لاجپت نگر, لاجپت بھون دلی میں وہاں ٹھہرا ہوا, تو بزرگ تھے. تو میں آنے سے پہلے میرے ساتھ پاکستان کے بہت پرومیننٹ شاعر ہیں, نذیر کیسر, وہ بھی ہم ساتھ تھے. ایک اور تھے وہ ناز صاحب, احسان ناز, نہیں احسان کوئی اور, بہرحال. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ انکل یہاں سے اشوکا کہ درخت کیا پودے مل جائیں گے؟ تو ہنس پڑے. انہوں نے کہا کیوں نہیں مل جائیں گے, لیکن پاکستان میں اشوکا نہیں ہوتا. اچھا, وہ آ چکے تھے پاکستان, میں نے تو دیکھا ہے. میں نے کہا جی ہوتا ہے, لیکن ان کے ساتھ دلی کی مٹی نہیں ہوتی. اب بات سنو, میں ان کا خیر خواہ ہوں, اس لیے یہ آپریشن سندور کی بجائے آپریشن ودوا کر دیں تو بہتری ہے ہندوستان کی اور ہندوستانیوں کی. چلیں, سودے نہ بیچیں جن کی تاریخی طور پہ اوقات ہی کوئی نہیں. تم نے غور کیا, میں نے آج تک کبھی اشوکا گریٹ کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا, کیونکہ ان دی اینڈ ہی تھرو دا سورڈ کہ نہیں, میرے سے بہت ظلم ہو گیا انسانوں کے ساتھ. چلو آگے چلو. صحیح. حسن صاحب, اب اپنے اصل مسائل کی طرف آتے ہیں. بارش اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر خواجہ آصف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نقصانات ندی نالوں کے کناروں ناجائز تعمیرات کی وجہ سے ہوا ہے. جب ناجائز تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں تو حکومتی ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ بھائی, یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں سال سے کر رہا ہوں. ہوں ہوشائی ہے, حکومت کہاں ہے, گورننس کہاں ہے. گڈ گورننس کو تو مارو گولی, یہاں تو گورننس ہی نہیں ہے. یہ پورا ملک تجاوزات پہ چل رہا ہے. بات سنو, جب میرے جیسا کو گھٹیا آدمی وہ درمیان والی یا لیفٹ والی لین پہ جو موٹر بائکس وغیرہ کے لیے ہوتی ہے, وہاں لے کے گاڑی گھس جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ تجاوزات. میں اگر فاسٹ لین میں ہوں اور آہستہ چلا رہا ہوں, کیا ہے؟ تجاوزات ہیں. اگر کوئی بدبخت, یہ منظر دیکھا ہوا ہے میں نے,
موٹر وے پہ چھلکے باہر پھینک رہا ہے. تجاوز پورا ملک تجاوزات کا مارا ہوا ہے. اب بات سنو, اچھا پنجاب اور وفاق میں ان کے ماہو سال نکالیں, کیلکولیٹ کریں کتنے سال, دماغ چکرا جائے گا. لیکن سوچ تو لو 40 سالوں سے زیادہ آپ لوگ کھا گئے ہو, اور پورا اچھا میرا حکمرانوں سے یہ لوٹ مار یہ وہ سب کچھ ناجائز, اقربا پروری, رشوت, حرام, سب کچھ. اللہ کی قسم معافی, اور قوم کی تربیت بھی نہیں کر سکے تم, جو قوم کو سڑک کا استعمال نہیں بتا سکے. میں نے کئی بار مثال دی, ارتھ مائی فرینڈ, بہت کمال کا سفر نامہ ہے. ہمارے یہاں تو ایویں پتہ نہیں کیا ادھر ادھر نہیں مار دے کسے کہانیاں سناندے ہوئے. اس میں ایک جگہ لکھتا ہے, میں نے اس سے خوبصورت میں نے ٹریولاگ نہیں پڑھا, اتنا موٹا ہے. وہ کہتا ہے جب بھی میں کسی ملک میں لینڈ کرتا ہوں ایئرپورٹ سے اپنی ڈیسٹینیشن تک, وہ پوری قوم میرے سامنے ننگی ہو جاتی. ریزن کیا لکھی اس نے, کہ میں ٹریفک دیکھتا ہوں, مجھے ان کی اوقات پتہ لگ جاتی. نماز ڈسپلن سکھاتی ہے, اور ظالموں روزہ ڈسپلن, اتنے سوائے ثواب دینا ان سوئی جائی کچھ نہیں. چلو خواجہ صاحب گل ٹھیک کی تھی, لیکن پورا ملک چل رہا تھا تجاوزات. کون سا سرکاری افسر ہے مجھے بتاؤ جو اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا؟ ایس ایچ او کیسے زندہ ہے؟ چند دن پہلے میں نے پوچھا کسی سے, مجھے رینج بتائی اتنے سے اتنے تک. میں نے کہا 4 بچے 2 ماں باپ بھی اگر ہوں, 4 بچے 2 میاں بیوی 6 2 8, پتہ نہیں ایک 10 یا ایک رینج پتہ نہیں کوئی 1.25 لاکھ ہے کپلان. واٹ نان سینس ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ تجاوزات ہی اس ملک کا نام ہے, یاد رکھنا. کلچر ہے ہمارا, یہ ترمیمیں شرمیمیں یہ سارا کیا ہے؟ یا تو کمپلیٹ کنسنسس کے ساتھ کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کو اللہ معاف کرے انسانہ دی بنائی دستاویزاں ہوتی کی اوقات ہیں, کرو ترمیمیں کنسنسس کے ساتھ کرو. لیکن بہرحال چلو آگے چلو چھوڑو. حسن صاحب, میڈیا رپورٹس کے مطابق نیب نے 40 ارب روپے کے کوہستان میگا کرپشن سکینڈل میں 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا, جن میں 2 سرکاری افسر, 2 بینکرز اور 4 ٹھیکیدار شامل ہیں. ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی بلنگ, مالیاتی دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے کی خرد برد کی اور بے نامی اکاؤنٹس اور جعلی فرمز کے ذریعے فنڈز منتقل کیے. یاد رکھنا, جس کے پاس اربوں ڈالر کی جائیدادیں ہوں گی وہ خرد برد اور حرام ہوگا. ہم جیسے ملک, ایک وہ ایلن مسک ہے یا کیا وہ بل گیٹس یہ وہ وغیرہ, وہ تو سائنس ٹیکنالوجی کے زور پہ رہا. ایک وہ فورڈ ہے, تو خیر وہ قصہ پرینہ بن جاتے ہیں. وہاں کے دولت مند ترین لوگ تیزی سے بدلتے رہتے ہیں. مجھے نام بھول گیا اس کا, پتہ نہیں اوناسس تھا, کینیڈی کی جو ویڈو تھیں جیکلین کینیڈی, انہوں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی. یہاں نہیں پکڑ لیا, وہ اور تھوڑے نظر نہیں آتے. ابھی ریسنٹلی میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, نیب نے بھیجا پتہ نہیں کتنے خرب کتنے ارب. اس بندے نے ہنس کے بھی نہیں دکھایا, انہوں نے کہا گیٹ لاسٹ, پاکستان تو باہر جا کے وہ سیٹل ہو گیا. اچھا 40-50 ارب تو ہمارے معزز مافیاز کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے 40-50 روپے, اور چونکہ عوام کو پتہ ہی نہیں ارب کا مطلب کیا ہے. وہ مڈل ایسٹ والے عرب سمجھتے ہو نا, نہیں سمجھ کہ 100 کروڑ دا ہوندا ہے, یا ان کو پتہ لگ جائے کہ 40 ارب کا مطلب کیا ہے. کوئی ایک خبیث, ایک مردود, ایک گینگ کھا گیا, یہ تو ان کی بوٹیاں نہ چھوڑے. ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ اپنے پیٹ کے گرد گھوم رہے ہیں. ان کو 2 وقت کی روٹی دے دو, کمال ہو جائے گا. ان پہ 500 سال حکومت کرتے رہو. کبھی سنا ہے اس ملک کے کسی فنے خان نے کہا ہو کہ اس ملک کا سب سے بڑا جو مسائل کی ایک لسٹ بنا, اس میں اخلاقیات سر فہرست ہیں؟ یہ جو آپ کے ہاں جو کرپشن ہے, اس کے پیچھے تباہ حال اخلاقیات, جو سڑکوں دکانوں سے لے کے آپ کے کسر فلانا تو کسر ٹمکانا تک نظر آتی ہے. بٹ اٹس ناٹ آر کنسرن.